اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال وہ کر لیں. بھائی ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بتایا ہے، وہ درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود ہیں جو نبی سے منقول ہیں اور بزرگان دین نے بھی دیے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبے والا درود پڑھو، بلکہ آپ کوئی ایسا چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی آ جائے، ان کی آل کا نام بھی آ جائے اور برکتیں رحمت. میں جو پڑھتا ہوں درود اکثر اور میں بتاتا بھی ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس میں حضور کا نام نامی آ گیا، حضور کی آل کا آ گیا اور برکت اور سلام کی دونوں چیزیں آ گئی. تو یہ درود چھوٹا ہے لیکن بہت مؤثر ہے. تو آپ لوگ اسے مان لیں کہ درود ابراہیم جو ہے وہ نبی کا بتایا ہوا ہے. اسی طرح سلام کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ التحیات میں سلام پڑھتے ہو نا، السلام علیکم ایھا النبی، یہ نبی کی بتائی ہوئی ہے التحیات. تو اس لیے سب سے مؤثر تو سلام یہ ہے. ویسے اور بہت سارے لوگوں نے سلام لکھے ہیں بڑے اچھے السلام علیکم ایھا النبی. آپ اس سلام کو بھی پڑھ سکتے ہو یا جو بھی سلام آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ویلیو ہے وہ نبی کی بتائی ہوئی چیز ہے. حرم کے لفظی معنی کیا ہے؟ حرم کے لفظی معنی، ان کا سوال یہ ہے حرم کے لفظی معنی کیا ہے. حرم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بہت ساری چیزیں اللہ نے کرنا حرام کر دیا. جیسے آپ احرام باندھتے ہو وہ بھی حرام سے ہی بنا. اس طرح حرم جو ہے وہ دائرہ کچھ ایریا اللہ رب العزت نے ایسا طے کر دیا کہ وہاں کو قتل و غارت نہیں ہو سکتا، وہاں آپ پیڑ نہیں کاٹ سکتے، وہاں شکار نہیں کر سکتے. تو جہاں کچھ چیزیں اللہ رب العزت اپنی طرف سے حرام کر دے، اور اللہ نے ہی مدینے کو حرم بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سوال ہے نماز کے اندر گناہوں کو یاد کر کے رونا کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں گناہوں کو یاد کر کے رونا آ جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، بس آوازیں نہ نکلیں. اگر آپ کی سسکیاں بند گئی اور آواز پیچھے تک جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آواز اف آ او مطلب اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اکثر جو ہے وہ رگت طاری ہو جایا کرتی تھی، اور پچھلی صف والے جو ہے ان کی سسکی لیکن آواز نہ نکلے. یہ سوال یہ ہے کہ کیا زیادہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا زیادہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی وضو تو نہیں ٹوٹتا، نماز میں اگر آپ زیادہ ہنسیے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ کو کسی بات میں مسکراہٹ آ گئی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کہکا لگا کے ہنس دیے تو آپ کا وضو بھی ہے نماز. آج بچے نافرمان ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے آج بچے نافرمان ہو رہے ہیں کیا کریں؟ بھائی آپ کو بچوں سے دوستی کرنی پڑے گی. وہ زمانے لگ گئے کہ ہم سختی کے ساتھ بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں. ان کی جو اچھے کام ہیں انہیں لوگوں کے بیچ میں اپریشیٹ کریں، ان کی عزت اور احترام کریں، اکرام کریں. نبی نے فرمائی بات کہ اپنے بچوں کی اکرام کیا کریں. مطلب آپ بچوں کی کوئی غلطی بھی ہو نا لوگوں کے بیچ میں انہیں نہ ٹوکیں، بلکہ پیار سے محبت سے الگ انہیں سمجھاؤ. سختی بھی کر سکتے ہو الگ، شریعت کی پابندی کرانی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، لیکن تنہائی. دیکھو ہر بچے کی عزت نفس ہوتی ہے، اگر آپ اسے مجبور کرو گے، بے عزتی کرو گے تو وہ باغی ہونا شروع ہو جائے گا. جب تک کمزور ہے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چپ رہ جائے گا. لیکن اس کی گروتھ ہو جائے گی اور آگے اس کی جو اندر جو آپ کے خلاف معاملہ پنپا وہ جوالا مکھی بن کے نافرمانی کی طرف آ جائے گا، اور وہ اللہ رسول کا بھی نافرمان ہے. آپ کو پوچھ رہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا فرق ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں کیا پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تلقین کر کے گئے، سب سے پہلے ان کے اوپر ہر چیز فرض ہوئی. التحیات وہ ایک نبی بھی تھے نا، ویسے تو ایک فرد تھے، ایک فرد کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ان پہ نماز فرض تھی. اور نماز میں جو جو چیزیں فرض اور واجب ہیں وہ سب نبی پہ بھی ایک فرد کی حیثیت سے. تو اس میں اپنا جب وہ کہتے تھے نا السلام علیکم ایھا النبی، تو وہ جو ان کی نبوت کا ظہور ہوا تھا نا، وہ جو ایک منصب تھا ان کا، تو وہ اس پہ سلام کی بھیجتے تھے.
نہ کہ محمد اپنا نام لیتے تھے، بلکہ نبی کا نام آیا اسی لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا، السلام علیکم ایھا النبی کہا کہ نبی جو وقت کا نبی اس وقت ہے، تو اس کی امت میں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد بھی تھے نا، تو فرد میں چیزیں فرض ہوئی ہیں۔ درود ان کا سوال ہے، درود تو نہیں پڑھتے تھے بھائی، درود بھی پڑھتے تھے بھائی، آپ دیکھو نا درود وہی تو سکھا کے گئے، یہ والا درود ابراہیمی، لیکن وہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، کبھی آپ کی جلدی ہو، مان لو گیس بن رہی ہے، آپ کو وضو ٹوٹنے والا ہے، تو آپ تحیات میں سلام پھیر سکتے ہو، درود ضروری نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تلقین کر رہے ہیں درود، میں نے بتایا تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد بھی تھے اور ایک نبی بھی تھے، تو ایک نبی پہ درود بھیجنا ان کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا۔ کسی قبر کو سلام کرنا کیسا ہے؟ کسی قبر کو سلام ان کا سوال یہ کسی قبر کو سلام کرنا کہتا ہے، قبر تو بے جان چیز ہے، قبر تو یار ایک گڑھے کا نام ہے، اصل میں تو آپ کو السلام علیکم انہیں کرنا چاہیے اہل قبر کو۔ آپ جب قبرستان پہ پہنچتے ہو تو سلام کرتے ہو نا، السلام علیکم اہل قبر کو سلام کرتے ہو، وہ سلام آپ اہل قبر کو کر رہے ہیں جو قبروں میں موجود ہیں، قبروں کو سلام کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایک بار یہی سوال ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اصل میں حضور کا جو رویہ تھا نا اپنے صحابہ کے ساتھ، ہر صحابی کو یہ لگتا تھا حضور سب سے زیادہ میرے قریب ہے، تو ان کے دل میں یہ آیا کہ میں پوچھوں، ایسا نہ ہو حضور میرا ہی نام لینے میرے مزے آ جائیں گے، تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی سب سے زیادہ محبت کا حقدار جو ہے آپ کے لیے کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ۔ تو گھوم گئے، ان کے ذہن میں بھی تھا کہ حضور یہ جواب دیں، اس سے ثابت ہو گیا سب سے زیادہ حقدار ہماری محبت وہ ہماری بیوی ہے۔ احترام کی ماں ہے، ماں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن محبت کی سب سے زیادہ حقدار بیوی ہے۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ حضور میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، مطلب چاہت تھی نا کہ میرا نام آ جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن گیا کہ عائشہ کے باپ، وہاں بھی عائشہ کو بیچ میں ملایا۔ تو سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہماری بیویاں ہیں، اس لیے بالکل اگر جنت شارٹ کٹ میں چاہیے نا آپ کو تو اپنی بیویوں کی محبت شروع کریں، ان کی جو زیادتی ہیں انہیں برداشت کرنا شروع کریں۔ یہاں ایک چھوٹی سی حدیث سنا دوں بہت خوبصورت، نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیویوں سے دبتے ہیں اور کمینے آدمی اپنی بیویوں کو دباتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نبی کی نظر میں آپ شریف ہیں کمینے ہیں، خود آپ اپنی کیٹیگری طے کر لیں، اور اگر آپ واقعی کمینے ہیں تو آپ شرافت میں آ جائیں اور نبی کی نظر میں شریف ہو جائیں۔ سوال ہے یہ ہے کہ جنازے کی نماز جو ہے نیت کے لیے مغفرت کے لیے ہے، اور جن پہ دعا نہیں آتی ہے پڑھنی وہ پیچھے پیش امام جائے بچے وغیرہ یا الگ کھڑے ہو جائیں جب تک پڑھیں۔ ان کا سوال یہ ہے جنازے کی نماز کی اگر دعا نہ آئے تو ہم کیا کریں، الگ کھڑے ہو جائیں، بچے وغیرہ ہوں یا جنہیں یاد نہیں ہے وہ بھائی یہ نیت کر لیں نماز میں شریک ہو جائیں کہ میں اس امام کے پیچھے ہوں اور جو یہ پڑھ رہا ہے میری نیت یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ دعا پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تک پہنچ جائے گی، لیکن کوشش کریں یاد کرنا۔ سوال یہ بتا کہ قرآن شریف میں ذکر رہتا ہے نماز قائم کرو، پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان کا سوال ہے نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھو نماز پڑھنا جو ہے نا وہ 5 وقت کا آپ کا کام ہے، 10 منٹ 5 منٹ 8 منٹ 15 منٹ، لیکن قائم جو کرنا ہے نا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب آپ نماز میں تصور رکھتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تصور آپ کے گھر میں جب آپ اپنی ماں بہنوں کے بیویوں بیٹیوں کے ساتھ ہوں، وہی تصور آپ کا گاہکوں کے سامنے، وہی تصور آپ کا لین دین کے وقت، وہی تصور پڑوس میں، وہی تصور آپ کا بس میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، وہی ٹرین میں، وہی سڑک میں، مطلب ہر جگہ آپ کا وہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اگر یہ نماز آپ کی 24 گھنٹے قائم ہو گئی تو بس آپ کی وہ 5 وقت کی نماز تو ایک حجت ہے، آپ تو ہر وقت پھر عبادت میں ہیں۔ دیکھو اللہ 24 گھنٹے معمول ہے تو ہم اس کے 24 گھنٹے بنتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم 1-2 گھنٹے کے لیے صرف نمازیں پڑھی ہیں، ٹکرے ماری ہیں، اس کے بعد ہم جو مرضی کریں، جو آج امت کا حال ہے، ہمیں جھنجھنا دے دیا گیا عبادت کا، اس کے بعد ہم چوری کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں،
مار پیٹ کریں، گالیاں بکیں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، بس ہمارے جو ہے حلیہ دکھنا چاہیے مسلمانوں والا، اور ہم 5 وقت نمازی کیسے ہو جائے گا؟ ایک نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہ نہیں وہ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، کہنے لگے اس کی نماز ہی اسے دوزخ میں لے جائے گی۔ نبی کو اندازہ تھا کہ یہ جو ہے بدماشی کر رہا، منافقت کر رہا، تو اس لیے بہت محتاط ہو کے اللہ کی نمازیں ہیں انہیں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حلیوں میں کچھ نہیں رکھا، آپ کی نیت، آپ کے چہرے مورے بھی اللہ تک نہیں پہنچتے، کرنا چاہیے چہرہ نبی کا چہرہ ہونا چاہیے، نبی کی سنتوں پہ چلنا چاہیے، لیکن یہ بات کی چیز ہے، پہلے آپ کا رویہ، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، پہلے نبی کی سنتیں، ان کی پیروی، ان کا کیا رویہ تھا بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ۔ مزدور کبھی اتنے ہم لوگ بیٹھے، کبھی ہم میں سے کسی نے کسی مزدور کے ہاتھ چومے کہ اس کے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہو یا ریتا لگا ہوا اور ہم نے جا کے چوما؟ نبی ہاتھ چومتے تھے مزدور۔ ہاں جی، ان کا سوال ہے کہ اگر اولاد پہ حج فرض ہو جائے تو کیا ماں باپ سے پہلے کر سکتا ہے؟ بالکل بھائی، اگر ماں باپ منع کریں تب بھی، کیونکہ حج جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق جہاں ہوں وہاں کسی کی پیروی نہیں کرنی مخلوق کی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت ہو۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ حج کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے؟ بالکل بھائی، ایک روایت یہ ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کیا کرو، اس سے تم غنی ہو جاؤ، مطلب مالدار ہو۔ عید کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے یا دیر سے؟ ان کا سوال ہے عید کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے یا دیر سے؟ عید جو میٹھی عید ہوتی ہے نا، جو عید الفطر گئی، اس کی نماز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خود بھی دیر سے پڑھتے ہیں۔ بقرعید کی نماز جو ہے وہ جلدی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو بعد میں قربانی کر کے پھر اسی سے روزہ کھولتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم گوشت سے تو بنا کھائے جاتے تھے مسجد۔ تو بقرعید کی نماز جلدی پڑھیں، اور عید الفطر جو ہے جتنا آپ لیٹ پڑھیں گے اتنا اچھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے عید گاہوں میں نماز دیر سے ہوتی ہے اور سوال یہ ہے کہ ہماری ماں کی یادداشت کمزور رہتی ہے، انہیں رکعت یاد ہی رہتی ہے، بار بار دہراتی رہتی ہے ایک ہی رکعت کو۔ ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح سے پڑھا نہیں، التحیات للہ بار بار یقین نہیں آتا کہ ٹھیک پڑھ لیا، ایھا النبی ایھا النبی ایھا النبی بار بار دہرانے والا۔ ان کا سوال یہ ہے مدد کی ایج کی وجہ سے یادداشت ٹھیک نہیں، رکعت یاد نہیں رہتی، بار بار دہراتی ہے نمازوں میں۔ دہرائیں نا، آپ انہیں کہیں ان کی مجبوری ہے، اللہ کو پتہ ہے، بیماری ہے، اللہ کو پتہ ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس حالت میں وہ نماز پڑھیں وہ مبارکباد کی مستحق ہے، بلکہ جو ان کا غالب گمان ہو نا، انہیں اگر یہ لگے کہ ابھی میں نے 3 پڑھی تو اسے 3 ہی مان لیتے ہیں، انہوں نے 4 پڑھی اور 1 رکعت اور پڑھ دیں اور بعد میں سجدہ ہو گئے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایک بار ہوا ہے کہ حضور نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ دی اور اس کے بعد میں سجدہ ہو گئی، تو وہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چوک کرائی گئی تاکہ امت کو آخر تک یہ مل جائے کہ اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو سجدہ ہو، اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک سوال ہے، اثر سے مغرب کے بیچ میں نفلی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس میں سیکنڈ پارٹ رہ گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک سے نہیں پڑھ رہی، بار بار دہراتے ہیں۔ جیسی ان کی حالت ہو اس میں نماز پڑھتی رہیں، اللہ سب لے لے گا، ان کی معذوری ان کی کمزوری اللہ کو پتہ ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں مغرب اور اثر سے مغرب کے بیچ میں نفلی نماز ان پڑھ کا سوال یہ ہے مغرب اثر سے تک، اثر سے مغرب تک نفلی نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے، نبی نے سجدہ کر کے ہونا۔ عید کی نماز کا خطبہ سننا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ عید کی نماز کا خطبہ سننا ضروری ہے، واجب ہے بھائی، بنا خطبے کی کیا نماز؟ یار سال میں 2 نمازیں ہیں، ان میں بعد میں خطبہ آپ کو ملتا ہے، خطبہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اب سنا کریں اسے، واجب ہے۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیوی کو حج کرانا شوہر کی ذمہ ہے؟ نہیں بھائی، بیوی ایک الگ فرض ہے، اگر اس کی حیثیت ہے اور وہ حج کرنا چاہے تو اپنا مال خرچ کر کے حج کر سکتی ہے، محرم کے ساتھ جائے گی۔ اور دوسرا آپ میں نابینا پہ حج اگر اس کا حیثیت ہے تو وہ کسی کو ساتھ میں لے کے جائے، بالکل حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے اور اس پہ ایک ہی حج کا پیسہ ہے تو
तो फिर उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो माजूर है। आप कुछ पूछ रहे थे। इसी भाई ने एक सवाल पूछा है कि उनसे मैंने पूछा 4-5 दिन और उनका गुजारा नहीं होगा और वो हामला भी तो क्वेश्चन करा सकते हैं लेकिन एडजस्ट करें। हामला कितने महीने की ये नहीं पता डेढ़ है, महीने 1.5 महीने। इनका सवाल ये है कि शादी हुई, वहाँ ससुराल में बात नहीं बन रही, 1.5 महीने की हामला है, एबॉर्शन कराना चाहती है, क्या ठीक है? देखो एडजस्टमेंट तो करे ना अगर वो जालिम है किसी भी कीमत में। हमारी माएँ बहनें गाय भैंसे तो है नहीं ना कहीं भी पाल लें। अगर उसकी हिम्मत है उस बच्चे को पालने की, फिर तो उसे जन्म दे, अल्लाह उसे पालने वाला है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि मुफ्लिसी के डर से, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल ना करना। लेकिन 4 महीने के बाद अगर वो इसे अबॉर्ट कराती फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। इस टाइम उसके अपने ऊपर है मामला कि वो अपनी सेहत, अपने हालात देख ले। 1.5 महीने का बच्चा है, उसे लगता है कि आगे मैं नहीं निभा पाऊंगी, बिल्कुल अबॉर्ट करा दे। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता वो ईमान से चली जाए, डिप्रेशन में चली जाए और वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। ये छोटा नुकसान इस्लाम में ये असूल है कि जहाँ 2 बड़े नुकसान दिख रहे हों उसमें छोटा नुकसान चल जाएगा। लेकिन 4 महीने के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 महीने का जब बच्चा पेट में होता है तो 2 फरिश्ता आके उसकी किस्मत लिख जाता है और ये सब कुछ उसका पूरी हदीस है, वो मैं सुना दूँगा उसी दिन। तो अगर 4 महीने गुजर जाते तो उसकी रूह उसमें पड़ जाती, फिर उसके लिए वो मुनासिब नहीं था कि वो मतलब उससे तलाक लेती है उसके साथ। लेकिन अभी उसके ऊपर अपने ऊपर वो है, जितना उसका तकवा होगा उसी हिसाब से फैसला करें। या ईद की नमाज पढ़ने से पहले नफिल पढ़ सकते हैं? इनका सवाल ये क्या ईद की नमाज पढ़ने से नफिल पढ़ सकते हैं? नहीं भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कोई नफिल नहीं होगी ईद की नमाज से पहले, ना इकामत होगी, ना अज़ान होगी, ना नफिल होगी। आप कुछ पूछ रहे थे भाई? सवाल यह है कि आजकल कुछ लोग डर की वजह से जो इस्लाम के दुश्मन है, जो हमारी शरीयत के खिलाफ है, उन लोगों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या ट्रीट किया जाए और ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? इनका सवाल ये कुछ लोग जो हैं वो इस्लाम दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाए? भाई उनकी सिचुएशन देख के उनकी ये दुआ करो और उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करो। उनसे दुश्मनी ये मोल मत लो, वरना वो तुम्हारे ही दुश्मनों के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुँचाने जाएंगे। क्योंकि इस उम्मत में इतने रहबर नहीं है जितने मुखबिर हैं। तो इसलिए हिकमत से चलो, ये वक्त निकल जाएगा, मक्की दौर समझ के इसे निकाल दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा बहुत हुआ मौके में। तो उन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाओ कि भाई जड़े मत काटो, अल्लाह के वास्ते मुनाफत में गिना जाएगा। नहीं समझते तो उनके लिए दुआ दो। अगर वो हमारे जिम्मेदारों में से और हम हमारे पोस्ट में दोबारा बताओ, हमारे जिम्मेदारों में से हो और हमारी पोस्ट भी नहीं है वहाँ पर, तो बस फिर दुआ। भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुराई होती देखो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो जबान से रोको, जबान से भी ना रोक सको तो दिल से बुरा जानो। तो आपके पास तीसरा मौका वही है कि आप उसे दिल से बुरा जानो और उनके लिए दुआ करो। तो अगर हम उनका कुछ बायकाट वगैरह करें या कुछ और काम ना करें यार फिर दुश्मनी पैदा होगी। यही तो मैं बता रहा, बाइकाट नहीं करना, दावत का रास्ता ही बंद हो जाएगा। आप उन्हें किस तरह वापस लाओगे? उनसे आप कम कर दो, आपकी तबीयत नहीं चाह रही, लेकिन डायलॉग बंद ना करो। किसी भी टाइम उनकी हिदायत का जरिया आप ही बन जाओगे इंशाअल्लाह। लेकिन रात में अल्लाह को पकड़ लो, पहले 2 नफिल पढ़ के। हम क्या करते हैं? अपनी कोशिश करते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हमें अपने जो रेंज है ना उस पर यकीन है। अल्लाह के अरेंज पे यकीन नहीं है हमें। अगर हमें अल्लाह के अरेंज पे यकीन हो जाए कि वो क्या क्या कर सकता है, तो कुरान में खुद वो कहता है कि सब्र और सलाह से मेरी मदद चाहो। आप सूरह बकरा आयत 45 पढ़ो। तो हम अगर अल्लाह से दुआ करके फिर उनसे बात करेंगे तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारी मदद करेगा। क्या घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं? इनका सवाल ये, क्या घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं? भाई मेरी राय तो यह है कि किराए के मकान में रहना, लेकिन हराम से बच जाओ। कुरान ये कहता है आयत 279 सूरह बकरा, जो ब्याज का काम न छोड़े वो अल्लाह रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। आपका बनता बनता मकान गिर जाएगा, या कोई बच्चे खुदा खासा हादसे में आ जाए, आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, क्यों पंगा ले रहे हैं अल्लाह से? जब वो कह रहा मेरे से जंग के लिए तैयार हो, अल्लाह से कौन जीत सकता है? क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हैं? किराए के मकान में ज़िंदगी काट दो, ज़िंदगी तो काटनी है। हुजूर ने फरमाया ये ज़िंदगी, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है।
ہمارا الٹا ہو گیا. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا ایمان والے کافر ہو جائیں گے تو میں ان کے قدم سے اور ان کی چھتیں سونے چاندی کر دیتا. قرآن کی آیت ہے. تو مال کو فتنہ بتایا تو ایسا کیسے ہو جائے گا کہ مال آئے فتنہ ساتھ میں آئے. تو اس لیے دور رہو اس طرح کے فتنوں سے. مالدار ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے, پیسوں میں کوئی دقت نہیں ہے کمانے میں, لیکن یہ حرام طریقے سے مکان بنانے یا لگژری استعمال کرنی ہوگی. پردھان منتری آواس یوجنا کا وہ چل رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ 1,000 روپئے دیتی ہے, وہ یوجنا ٹھیک ہے؟ لون ہے وہ یا وہ کیا ہے؟ لون ہے وہاں پر ٹھیک یعنی ہے, سبسڈی ہے. ہیلپ ہے. وہ لون کہاں ہوا پھر سبسڈی. سبسڈی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ پردھان منتری آواس یوجنا جو چل رہی ہے وہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ ٹیکس بھرتے ہو تو جتنی بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان میں ساری کی ساری آپ کے لیے جائز ہیں. آپ کے لیے حرام وہ چیزیں ہیں. دیکھو ہم پہلے مسلمان ہیں, اگر مذہب کی بات آئے گی ہم پہلے مسلمان ہیں, لیکن جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں ہم پہلے انڈین ہیں. تو اس لیے اپنے ملک کے جو قانون ہیں اگر ان میں کسی قسم کا شرک یا گناہ نہیں ہے تو سارے فالو کرو, ان کی ساری اسکیموں کا فائدہ ہوگا, وہ ہمارے لیے ہیں. ایک سوال ہے, 2.5 سال میں ایک چیز خلاف ہوئی, ہم کو کرنا چاہتے ہیں, ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی طرح کی 2.5 سال میں ان کا سوال یہ ہے کہ 2.5-3 سال پہلے طلاق ہوئی تھی, عدت بھی کر لی تھی, اب کیا کریں, رجوع کرنا چاہتے ہیں, فوراً رجوع کریں. رجوع نہیں کریں, اب رجوع نہیں کر سکتے, بلکہ نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ, چاہے اس ٹائم 2 ہو 3 ہو 30 ہو 300. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں دوبارہ تو انہیں کوئی نہ روکے, کسی سے نہ پوچھیں. اگر وہ جانا چاہتے ہیں, دونوں ملنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں, نئے مہر کیا ہوگا. انہیں راستہ ہمارا بتا دو, رانی ورکر سہارنپور شہید گنج گلیم پوسٹ آفس. حلالہ کرنا کرانا دونوں حرام ہیں, نبی کی حدیث بتا رہا. اور حلالہ کرنے والے ملعون ہیں, حلالہ کرنے اور کرانے والے. جو حلالہ کرے وہ سانڈ ہے کرائے کا, یہ حدیث بتا رہا ہے, مطلب جانور ہے نبی کی نظر. دودھ پیتے بچے کی الٹی ناپاک. ان کا سوال یہ, دودھ پیتے بچے کی الٹی ناپاک ہوتی ہے. بھائی دیکھو, دودھ پیتے بچے کی الٹی ہو یا پیشاب ہو, دونوں ناپاک ہیں. اگر وہ میدے میں پہنچ گیا تھا اس کا دودھ, اب تھوڑی دیر کے بعد منہ بھر کے اس کا دودھ باہر آ رہا ہے. دودھ پیتے ہیں بچے اپنی ماؤں کے یا اوپر کی, اور ہاتھ کے ہاتھ نکلتا رہتا ہے, تھوڑا بہت الٹی ہو گیا, وہ پاک ہے, وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن منہ بھر کے جیسے الٹی آپ کو ہوتی ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, ایسے بچوں کی بھی جو الٹی کنٹرول سے باہر ہو وہ ناپاک ہے. اسی طرح ایک دن کا بچہ بھی ہو اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے, کیونکہ یہ بھی اڑی ہوئی ہے بہت زیادہ کہ بچوں کے جو پیشاب ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے وہ ناپاک نہیں ہوتے. ہاتھ سے نکلا ہوا پانی اور سوتے ہوئے آدمی کے رال یہ بھی پاک ہے. دوبارہ بتاؤ. سوتے ہوئے آدمی کی جو منہ سے رال نکلتی ہے نا کئی بار, تو پاک ہے نا پاک. اور دوسرا اس سے پہلے ہی جو پوچھ رہے تھے, ہاتھ سے نکلا ہوا پانی. اچھا, ان کا سوال یہ, دکھتی ہوئی آنکھ سے نکلا پانی اور منہ سے رال جو آتی ہے سوتے ہوئے والے لوگوں کو, وہ کیا ناپاک ہے؟ رال تو پاک ہے, لیکن آنکھ کا پانی جو ہے اس میں اختلاف ہے. کچھ علماء دین کہتے ہیں کہ ناپاک ہے, اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے جو دکھتی ہوئی آنکھ. تو اس لیے آپ دوبارہ وضو کریں اور آنکھ کا علاج کراؤ اپنے, اور وہ جو رالیں آتی ہیں وہ پاک ہے. دس اگر ظہر اور عشاء سونے کی وجہ سے قضا ہو جائے تو کیا اثر یا فجر میں پڑ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, ظہر یا عشاء سونے کی وجہ سے قضا ہو جائے تو کیا صبح کو فجر میں پڑھتے ہیں فجر میں یا اثر میں؟ ہاں, مطلب اگلی نماز سے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ فجر اور وہ عشاء اور ظہر قضا ہو جائے تو کیا اگلی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اصل تو سوال ان کا یہ ہے بھائی, اگلی نماز کے ساتھ. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے قضا ہو ہی کیوں رہی. میرے نزدیک شرک کے بعد بڑے گناہوں میں ہیں نماز قضا کرنا. اس لیے کوشش یہ کریں کسی بھی قیمت پہ نماز قضا ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا سونے کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے اس کی نماز نکل جائے تو اٹھتے ہی نماز پڑھے, کوئی اس کی نماز کا وقت ہے, اگلی نماز کا انتظار نہیں کرنا فوراً, تو وہ قضا بھی نہیں کی جائے گی. کی نماز اللہ قبول کر لیں گے. بس میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی, ٹائم
हैं? ईशा का जो वक्त होता है वो ताजुद तक होता है या फिर फजर तक होता है? इनका सवाल यह है ईशा का वक्त ताजुद तक होता है फजर तक होता है। ताजुद का वक्त जहाँ ख़त्म होता है वो फजर वहीं से शुरू होता है, तो ताजुद तक समझो आप वक्त, मतलब फजर से पहले पहले ईशा का वक्त है। वमा अलैना इल्लल बलाग, बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते सब लोग माशाअल्लाह खाना साथ खाएंगे। आज बहुत दिनों का